ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا پارٹی قائدین کے ساتھ اجلاس۔ پورے قانون پر روک نہیں لگائی جا سکتی، البتہ کچھ مخصوص دفعات پر روک ضروری ہے۔ نئے وقف ایکٹ پر سپریم کورٹ کا موقف۔ اتوار کی شام شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں زبردست بارش کے باعث 3 افراد پانی میں بہہ گئے، جن کی تلاش جاری۔ نامپلی حلقے میں پانی میں بہہ جانے والوں کے افراد خاندان سے ضلع کلکٹر، ہیڈرا کمشنر، MLA محمد ماجد حسین اور دیگر کی ملاقات۔ حکومت نے ہر خاندان کو 5 لاکھ معاوضے کا کیا اعلان۔ آنگن واڑی نظام کو ختم نہ کیا جائے، کوڑنگل میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیامگاہ کے سامنے آنگن واڑی ورکرز کا احتجاج۔ 16 ستمبر کی نصف شب سے آروگیہ شری اسکیم کے تحت تمام خدمات غیر معینہ مدت تک رہے گی معطل۔ 1300 سے 1400 کروڑ روپے کی بقایا رقم کئی ملاقاتوں اور یقین دہانیوں کے باوجود ادا نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اسپتالوں نے لیا یہ فیصلہ۔ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب کے لیے 3 وزراء مقرر کیے گئے، لیکن شہر کا حال پوچھنے کے لیے کوئی وزیر مقرر نہیں کیا گیا۔ 3 افراد کے پانی میں بہہ جانے پر KTR کی حکومت پر تنقید۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے پارٹی قائدین سے کہا کہ فلاحی اور ترقیاتی کاموں کو عوام تک پہنچایا جائے اور بوتھ لیول پر مہم کی منصوبہ بندی تیار کی جائے۔ ووٹروں کو یقین دلایا جائے کہ حکومت ان کے مسائل حل کر رہی ہے۔ امیدوار کے نام کا فیصلہ ہائی کمان کرے گا۔ اجلاس میں وزراء، صدور نشین اور دیگر قائدین شریک رہے۔ تلنگانہ میں پرائیویٹ کالجوں کی ہڑتال پر بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے بتایا کہ کالج مینجمنٹ کے ساتھ 4 گھنٹے تک بات چیت مثبت رہی اور حکومت آج شام تک فیصلہ کرے گی۔ کالج مینجمنٹ نے اس وقت تک ہڑتال معطل کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ فیڈریشن آف ایسوسی ایشن آف تلنگانہ ہائیر ایجوکیشن انسٹی ٹیوشنز نے جمعہ سے احتجاج شروع کیا تھا اور 1200 کروڑ روپے کی زیر التوا فیس ری امبرسمنٹ کی رقم جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جو بجٹ میں مختص ہونے کے باوجود ادا نہیں کی گئی۔ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం। గౌరవ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు శ్రీధర్ బాబు గారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ రామకృష్ణారావు గారు, అట్లాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ శ్రీ సందీప్ సుల్తానియా గారు, ఎడ్యుకేషన్ శాఖ సంబంధించినటువంటి కార్యదర్శులు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చైర్మన్, అట్లాగే SC/ST డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి కార్యదర్శులు, కళాశాల యాజమాన్యం సుదీర్ఘంగా అందరం కలిసి దాదాపు ఒక 4 గంటల సేపు సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిగాయి। ఈ చర్చలన్నీ సానుకూలంగా కొనసాగాయి। ప్రైవేట్ కళాశాల యాజమాన్యాల సమస్యలను కూడా అర్థం చేసుకున్నాం। ఈరోజు ఆదివారం కావటం వల్ల రేపు సాయంత్రం కల్లా ప్రభుత్వ పరంగా ఒక ప్రకటన చేస్తామని చెప్పాం। అప్పటి వరకు సమ్మెను విరమించమని కోరాం। వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు। ధన్యవాదాలు। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट पर अबूरी हुक्म जारी करते हुए कहा कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती, अलबत्ता कुछ मखसूस दफ़ात पर रोक ज़रूरी है। अदालत ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम रुकन नहीं होने चाहिए और जहां मुमकिन हो वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़िला कलेक्टर किसी जायदाद को वक्फ करार नहीं दे सकता और इसका हतमी फ़ैसला नहीं होगा। इस दौरान किसी तीसरे फरीक को मिल्कियत का हक़ नहीं दिया जा सकता।
عدالت نے وقف ترمیمی قانون 2025 کے اس نظم پر بھی روک لگا دی جس کے تحت کسی شخص کو 5 سال تک مسلم ہونا ضروری قرار دیا گیا تھا کیونکہ اس کا تعین کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ نظم تب تک معطل رہے گا جب تک مناسب ضابطہ مقرر نہیں کیا جاتا۔ وقف ایکٹ کے خلاف عرضی داخل کرنے والوں میں مختلف سیاسی اور مذہبی تنظیمیں شامل ہیں جن میں صدر مجلس اسد الدین اویسی، عام آدمی پارٹی کے امانت اللہ خان، جمعیت العلماء ہند اور دیگر شامل ہیں۔ عدالت نے 3 دن تک مرکز اور درخواست گزاروں کے وکلاء کی دلائل سننے کے بعد یہ عبوری حکم جاری کیا۔ اتوار کی شام حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی جو مخصوص 1 گھنٹے میں تقریباً 12 سینٹی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ شدید بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا اور کئی مقامات پر حادثات پیش آئے۔ حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں افضل ساگر نالے میں رامو نامی شخص پھسل کر گر گیا جسے بچانے کے لیے ان کا بھانجا ارجن گیا مگر وہ بھی پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گیا۔ عہدیداروں نے دونوں کی لاشوں کے لیے آپریشن تیز کر دیا ہے۔ اسی دوران مشیرآباد میں بھی ایک اور واقعہ پیش آیا جہاں سنی نامی 24 سالہ نوجوان نالے کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دیوار گر گئی اور وہ پانی میں بہہ کر لاپتہ ہو گیا۔ پولیس اور امدادی ٹیمیں تینوں افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے بارش میں افضل ساگر مانگار بستی پانی آنے سے ایک کونے میں پلنگ لگے ہوا تھا گھر کا، پلنگ اٹھا کے گھر میں لے لیے، پلنگ لے کے گھر میں لے لیے تو بعد میں پلٹنے کے بعد میں ارجن بولنے والا بچہ اور راما بولنے والا بچہ 2 جنے پلنگ اٹھا کے گھر میں لگانے کے بعد میں راما پلٹ کے کیا کرا دیکھا تو پیر پھسل کے پانی میں چلے گیا تو ارجن جا کے اس کو بچان کو ہاتھ پکڑے تو انہیں بھی پھسلنے سے دونوں بھی پیچھے روڈ کا پانی محمود ہسپتال خانے سے بستی میں پانی آتا بازار گھر سے، وہ پانی میں آگے بہنے کے بعد نالے کو جا کے نالے میں چلے گئے دونوں بچے۔ ایک پورا ابھی آگا پورے کا ادھر نالا ہے، پورا نالا آگا پورا ادھر چلے آتا انہیں۔ 1 گھنٹہ پہلے تو ابھی ایسا فون آیا تمہارے بچے بھاگ گئے بولے تو ارجنٹ آفیسر میڈیا والے آئے پورے، اب آ کے پورا دیکھ رہے، وہ ابھی تک تو کوئی بھی نہیں ملے، پورا دیکھ رہے، وہ کوئی ٹیما آئے کہتے ٹیما گیما آ رہے بول کے۔ کیا عمر رہتی؟ رام کی کیا عمر رہتی؟ راما کی عمر ہے 28، ارجن کی عمر ہے 26۔ کیونکہ شادی شدہ ہے دونوں بھی شادی شدہ ہے، دونوں کو 4 بچے ہیں، دونوں ہمیشہ وہیں ہیں، گھر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ کیا کام کرتے دونوں لیبر کام کرتے ہیں، دونوں بھی ڈیلی کام کرنا کیا ڈیلی کام کرنے کا۔ تلنگانہ کے پرائیویٹ اسپتالوں نے اعلان کیا کہ وہ 16 ستمبر کی نصف شب سے آروگیہ شری اسکیم کے تحت تمام خدمات غیر معینہ مدت تک معطل کریں گے۔ تلنگانہ آروگیہ شری نیٹ ورک اسپتال ایسوسی ایشن کے مطابق حکومت کی جانب سے 1300 سے 1400 کروڑ روپے کے بقایا جات کی رقم کئی ملاقاتوں اور یقین دہانیوں کے باوجود جاری نہیں کی گئی جس کی وجہ سے یہ فیصلہ لینا پڑا۔ پچھلے 20 دنوں میں ہیلتھ منسٹر اور آروگیہ شری ہیلتھ کیئر ٹرسٹ کے عہدیداروں سے کئی ملاقاتیں ہوئی لیکن بقایا ادائیگیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اسپتالوں اور ان کی مجبوری کو سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی 10 دن کی ہڑتال کے بعد خدمات بحال کی گئی تھی لیکن اب مسائل بدستور برقرار ہے۔ تلنگانہ آروگیہ شری نیٹ ورک اسپتال ایسوسی ایشن میں 471 اسپتال شامل ہیں جو 3.2 کروڑ BPL کارڈ ہولڈرز کو مفت علاج فراہم کرتے ہیں۔ اتوار کی رات نامپلی حلقے میں 2 افراد پانی میں بہہ گئے جن کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ ضلع کلکٹر ہری چندنا داسری نے متاثرہ خاندانوں کے لیے 5 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا اور متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور کہا کہ لاشیں ملنے کے بعد قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے پرانے مکانات میں رہنے والوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا۔ ہیڈرا کمشنر AV رنگناتھ نے بھی ملے پلی کارپوریٹر ظفر خان کے ہمراہ نالے کا معائنہ کیا اور کہا کہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ بننے والے مکانات ہٹائے جائیں گے۔ MLA محمد ماجد حسین اور نامپلی کانگریس انچارج فیروز خان نے بھی متاثرہ خاندانوں کو مکمل تعاون اور نالوں پر قبضے ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ہیڈرا کمشنر AV رنگناتھ نے متاثرہ خاندانوں کو اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت مکانات دینے کا اعلان کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رات میں قریباً 8:30 بجے جو دردناک واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا اور جو 2 نوجوان بچے جو پانی کے فلو میں بہہ گئے تھے وہ ان کی ابھی تک تلاش جاری ہے۔ پورا ہائیڈرا کا محکمہ ہو، پولیس کا محکمہ ہو، GHMC کا محکمہ ہو یا ہمارے طرف کے تمام ذمہ دار ہوں اور مقامی لوگ ہو، سب مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ڈھونڈیں، مگر ابھی تک ہمارے ناکامیابی ہی ملی ہے۔
मगर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये लोग का पता चल जाएगा। जैसा ये हादसा रात में हुआ था, फौरी तौर पे कल रात से हम लोग तमाम लोग यहाँ पे है, और सुबह में हमने GHMC कमिश्नर को भी बुलाया और हाइड्रा कमिश्नर को भी बुलाया, कलेक्टर हैदराबाद को भी बुलाया, और एक पूरी तफसीली दौरा हम यहाँ पर किए हैं। अब हमें ये उम्मीद है कि सबसे पहले प्रायोरिटी तो ये है कि दोनों जनों की तलाश जारी रहे और इनकी मालूमात पहले तौर पर तय हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है तो ये जो दो लोग हैं उनके अफराज ख़ानदान के साथ हम मजबूती के साथ ठहरें। तीसरी जो चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो महमूद हॉस्पिटल है और जहाँ से जो वाटर लॉगिंग होती है और जहाँ से उसका आउटलेट मांगोड़ बस्ती के रोडों से होते हुए नाले में जाके मिलता है, यहाँ का एक 12 करोड़ का प्रपोज़ल है और बॉक्स ड्रेन का प्रपोज़ल है जो करीबन 4-4.5 साल से पेंडिंग है। सिर्फ वो वजह ये है कि वहाँ पे लैंड एक्विजिशन नहीं हो पा रहा है, मुकामी लोगों के ऑब्जेक्शन की वजह से ये परेशानी हो रही है। मगर अब ये जो हादसा हुआ है, ऐसे और एक हादसे के हम इंतज़ार नहीं कर सकते। आज तमाम अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए हमने ये तय किया है कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए और मुकामी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए उनको जो बेहतर सहूलत हो सके, चाहे वो कंपनसेशन के ज़रिए हो, चाहे डबल बेडरूम के ज़रिए हो, उनको वो देते हुए इस नाले का काम मुकम्मल करना बेइंतहा ज़रूरी है। हमेशा ये हुआ है कि ये काम जब आगे बढ़े हैं तो मुकामी लोगों की वजह से और वहाँ की आबादी होने की वजह से इस काम को रोका गया, जिसकी वजह से भी गवर्नमेंट महकमा मजबूर होते हुए इस काम को आगे नहीं बढ़ा सका। और हम पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करेंगे इस काम को आगे बढ़ाएं। उम्मीद हम ये करते हैं कि इसका कोई सियासी फ़ायदा नहीं उठाएगा। उम्मीद हम ये करते हैं कि मुकामी लोग इस हादसे को सीरियसली लेते हुए ऐसा हादसा आगे ना हो उसका ख्याल रखते हुए इस नाले के काम को मुकम्मल होने में साथ देंगे। सब ये कलेक्टर अब हाइड्रा कमिश्नर आके दौरा किए, मैंने उनको ये कहा है कि उनको पूरा मुकम्मल दौरा महमूद हॉस्पिटल से मांगोड़ बस्ती का करना पड़ेगा, जब भी उनको क्लैरिटी में समझने आएगा। सामने आकर देखकर, एक घर को देखकर इसको तोड़ दो बोलने से इस मसले का हल नहीं होगा। कंप्लीट वाटर फ्लोइंग एरिया हमें बनाना पड़ेगा और उसका एक पाथ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये मसला हल होगा। कलेक्टर हैदराबाद से हमने मिलकर ये कहा है कि यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ है उनका आप सर्वे कराइए, ताकि अगर कभी इनको शिफ्टिंग कराना पड़े या डबल बेडरूम के ज़रिए कुछ भी हो तो उसकी हमारे पास डाटा होना चाहिए। बाकी का तो मुकामी लोगों के साथ बैठकर उनसे बातचीत कर होगा। मेरी कांग्रेस के भी ज़िम्मेदारानों से भी बात हुई है। कांग्रेस के हमारे मिनिस्टर साहब पूनम प्रभाकर साहब, हमारे मेयर मैडम से भी मुलाकात हुई और वो भी बड़ी सीरियसली तौर पर ये काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने ये भी कहा है कि ऐसा आपको पहले मुकामी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। आगे फौरी तौर पर अगर हम काम शुरू कर देंगे तो आगे जाके रुकावट हो सकती है। तो उम्मीद है कि सब जने मुकामी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए इस काम का आगाज़ करते हुए इसको मुकम्मल अंजाम करेंगे। सब ये हाइट अब जो हमें लास्ट अपडेट ये मिली है कि मूसी तक तो ये पहुँचे हैं और वहाँ तक देख रहे हैं, और वहाँ का जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें भी देखा है, वहाँ पे भी जो यहाँ का पानी उसमें आता है, आगे ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये बात ये भी तय है कि 19 साल पहले जब एक बच्ची ऐसी बह के गई थी तो उसकी डेड बॉडी करीबन नागौल के करीब मिली थी। तो उम्मीद अभी भी बरकरार है। हम ये तो नहीं करेंगे कि कुछ गलत हो, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि बच्चे सलामत हो। अगर खुदा न खास्ता तो उनकी तलाश जारी है। अब देखते हैं कैसा होता है आगे। थैंक यू। शहर हैदराबाद में बारिश के बायस 3 अफराद के पानी में बह जाने के वाक़े पर BRS के वर्किंग सदर KTR ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, हैदराबाद का हाल पूछने वाला कोई नहीं, ना कोई वज़ीर है ना कोई MLA, शहर के मसाइल पूछने वाला कोई नहीं। KTR ने कहा, जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए 3 वज़रा मुक़र्रर किए गए, लेकिन हैदराबाद में बारिश से परेशान आवाम के लिए 3 वज़रा मुक़र्रर नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि हमने 36 फ्लाईओवर्स बनाए, लेकिन ये लोग सड़कों के गड्ढे भी नहीं भर पा रहे हैं। నిన్న మీరు వార్తలు చూడండి, ఇవాళ పేపర్లలో ముగ్గురు కొట్టుకపోయిన వర్షాలలో, ముగ్గురు కొట్టుకపోయిన వర్షంలో. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఇదంతా అంటే, పట్టించుకునేటోడు లేడు హైదరాబాద్ని. ఇవాళ ఒక మంత్రి లేడు, ఒక MLA లేడు అని కనీసం అడిగేటోడు కూడా లేడు హైదరాబాద్లో. అటువంటి పరిస్థితి ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నది. జిమ్మెదారు గల ప్రభుత్వం అయితే, నిజంగా బాధ్యత గల ప్రభుత్వం అయితే, ఇట్లాంటి వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు సీరియస్గా పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ప్రజలకు ఒక 3 మంత్రులను జూబ్లీ హిల్స్ ఎలక్షన్లో పెట్టుడు కాదు, 3 మంత్రులను హైదరాబాద్ మొత్తంలో పెట్టి ఎక్కడ సమస్య ఉంటే అక్కడ పోయి పరిష్కారం చేస్తే ఒక గది ప్రభుత్వం అవుతుంది. ఆ పని మనం చేసినాం 10 ఏళ్ళు, వీళ్ళు చేయలేదు. సరే, మనం కట్టినట్టు వీళ్ళకు 36 ఫ్లైఓవర్లు కట్టే చేత కాకపోవచ్చు, కానీ కనీసం పొక్కలు ఊడ్చే తెలివి కూడా లేదా? కనీసం రోడ్ల మీద గుంతలు పడితే ఆ గుంతలు ఊడ్చే తెలివి కూడా లేదా? దయచేసి ఆలోచించండి. నేను
آنگن واڑی کے ورکرز نے کوڑنگل میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی رہائش گاہ کے سامنے شدید احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ آنگن واڑی مراکز میں چلنے والے پرائمری اسکولز کے نظام کو ختم نہ کیا جائے۔ حکومت نے اعلان کیا کہ 2025-26 سے سرکاری اسکولوں میں نرسری، LKG اور UKG کے کورس شروع کیے جائیں گے۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے آنگن واڑی مراکز غیر فعال ہو جائیں گے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ یاقوتپورہ کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے آج گنگا نگر نالے کی ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ حالیہ بارشوں کے باوجود کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، صرف 5 میٹر سلاب باقی ہے۔ MLA نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ آخری مرحلے کو تیز رفتاری سے مکمل کریں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کام 10 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ گنگا نگر نالے کو ڈبیرپورہ نالے سے جوڑنے کے لیے 2.6 کروڑ روپے کا SNDP پروجیکٹ 20 ستمبر کے بعد شروع ہوگا۔ اس دوران 700 DR سیوریج لائن کا کام کل سے شروع ہوگا۔ اس موقع پر رین بازار کارپوریٹر واسع الدین، واٹر ورکس GHMC اور مجلس کے مقامی ذمہ دار بھی شریک تھے۔ آج یاقوتپورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خاص انسٹرکشن پہ حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کی خاص نگرانی کے اندر ہم نے گنگا نگر نالے کا آج انسپیکشن کیا ہے۔ گنگا نگر نالا الحمدللہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اراؤنڈ 5 میٹر سلیب جو پینڈنگ تھا، بارشوں کی طرف سے سلیب کو کمپلیٹ نہیں کرے تھے، ہم پروجیکٹ کے SC اور پروجیکٹ کے EE تمام ٹیم کے ساتھ نہ صرف دورہ کیے، وہ سلیب کو ڈالنے کے لیے کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 10 ڈیز میں وہ سلیب مکمل ہو جائے گا گنگا نگر نالے کا۔ اس کے بعد گنگا نگر نالے کا ایک آگے جو ڈبیرپورہ نالے میں ملنے کا تھا، وہ SNDP سے ایک ورک سٹارٹ ہونے کا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم SNDP کے تمام ٹیم کو یہاں پر بلائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 20 تاریخ کے بعد سے وہ بیلنس ورک جو 2.6 کروڑ کا بیلنس ورک ہے، وہ کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور وہ جا کے سیدھا ڈبیرپورہ نالے میں وہ ورک کا کام شروع ہو کر مل جائے گا۔ تو نقیب ملت اور حبیب ملت کی نگرانی میں خاص طور سے یاقوتپورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے اندر تمام ڈیولپمنٹ ورکس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نالا ورکس ہے یا باکس ڈرین ہے، SW ڈرین ہے، ان سب کے لیے نہ صرف توجہ دی جا رہی ہے بلکہ تیزی سے کام کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ٹائم کے اندر یاقوتپورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے اندر تمام کاموں کو مکمل کر لیا جائے گا۔ میرے ساتھ میں واٹر ورکس کے GM صاحب، واٹر ورکس کی انٹائر ٹیم، GHMC کی ٹیم اور اس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ کی ٹیم، SNDP کی ٹیم سارے کے سارے موجود ہے، اور یہاں کے مقامی کارپوریٹر رین بازار جناب واسع الدین صاحب اور دیگر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمدین ایکٹیو ورکر موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ کرتے ہوئے کام کرائیں گے۔ ایک آلریڈی جو سیوریج لائن کا ایک مینہول کا کام تھا، جو 700 ڈایا کی گنگا نگر کے بازو سے جو لائن جا رہی تھی، اس کے لیے بھی ابھی GM صاحب نے انسٹرکشن دے دیا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح وہ کام بھی چالو ہو جائیں گا، 2-4 دن میں وہ کام بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ اور جو لانگ لینتھ کے اوپر مینہول کی کمی ہے، جس کے اندر لمبا مینہول ہے، تو وہاں پہ ایڈیشنل مینہول ڈالنے کے لیے بھی بول دیے۔ جو بھی کام ہے انشاءاللہ مکمل کر لیا جائے گا۔ میں تمام کا آج کے اس دورے کے اندر تمام آفیسرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمدین کے علاوہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین آئے دن عوام کے درمیان میں رہتی ہے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں چوڑا ٹاؤن میں چلتی بس میں اچانک آگ لگ گئی، جس سے مسافروں میں خوف پیدا ہو گیا۔
ڈرائیور نے فوری طور پر بس کو سڑک کے کنارے روک کر مسافروں کو محفوظ نیچے اتارنے میں کامیابی حاصل کی۔ بس میں لگنے والی آگ کو بعد میں بجھایا گیا، جس سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ یہ بس عادل آباد سے نظام آباد جا رہی تھی اور امکان ہے کہ شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی ہوگی۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ وناپرتی میں 14 ستمبر کو نماز ظہر کے بعد میلاد جلوس شاندار طریقے سے نکالا گیا۔ جلوس بی بی صاحب اللہ درگاہ سے شروع ہو کر راجہ چوک، نیو بس اسٹاپ اور اہم شاہراہوں سے گزرتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ اس میں ہزاروں شاخان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام اور دیگر شخصیات بھی شریک رہی۔ مقررین نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ جلوس کے دوران نعتیہ کلام بھی پیش کیا گیا اور بھائی چارے کا پیغام دیا گیا۔ ناگر کرنول میں حضرت شاہ محمد مولانا صاحب قبلہ نقشبندی القادری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 23 ربیع الاول مطابق 16 ستمبر بروز منگل بعد نماز فجر غسل شریف ہوگا۔ بعد نماز مغرب قوالی اور جلوس سندل برآمد ہو کر درگاہ شریف پہنچے گا، جہاں سلام اور چادر گل پیش کی جائے گی اور محفل سماع ہوگی۔ دوسرے دن بعد نماز فجر لنگر عام کا انتظام رہے گا اور بعد نماز عشاء جلسہ فیضان اولیاء منعقد ہوگا، جس میں جامعہ نظامیہ کے مفتی شکیل احمد خطاب کریں گے۔ تیسرے دن بعد نماز فجر فاتحہ خوانی اور ملیدہ تقسیم کے ساتھ عرس اختتام پذیر ہوگا۔ سجادہ نشین الحاج محمد صادق پاشا نقشبندی القادری نے تمام مشاخان اولیاء سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سامعین و ناظرین کرام، تم ہی ہو رب کے جانانا میرے یا شاہ مولانا، محمد کے ہو پروانہ میرے یا شاہ مولانا، خزانہ کنت کنزن کا تمہارے ہاتھ میں آیا، ہوا ہے حق سے یارانہ میرے یا شاہ مولانا۔ خدا نے اپنی قربت کا یہ بخشا مرتبہ تم کو، ہر ایک تم کو ولی جانا میرے یا شاہ مولانا۔ محترم ناظرین مشاہدین کرام، الحمدللہ حسب درآمد قدیم 76واں سالانہ عرس مبارک حضرت عارف باللہ الشاہ حقیقت آگاہ معرفت دستگاہ شاہ محمد مولانا صاحب قبلہ نقشبندی القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک سرزمین ناگر کرنول پر بڑے ہی عقیدت مندانہ انداز میں عظیم الشان پیمانے پر منایا جا رہا ہے۔ حزب العمل درآمد قدیم اس طرح ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی 16 ستمبر بروز منگل صبح بعد نماز فجر کے غسل شریف کی رسم ادا کی جائے گی اور بعد نماز مغرب کے درگاہ سجادہ صاحب قبلہ کے مکان پر الحاج محمد صادق پاشا صاحب قبلہ حفظہ اللہ کے مکان پر جو ہے قوالی ہوگی، جس میں جو ہے محبوب نگر کے معروف قوال غفور نیازی صاحب قوالی پیش کریں گے۔ اس کے بعد سندل مالی ہوگی اور جلوس مبارک کی شکل میں سندل شریف ہوگا اور درگاہ شریف پہنچ کر جو ہے مزارات اولیاء پر گلہائے عقیدت اور غلاف شریف پیش کی جائے گی، صلاۃ و سلام ہوگا اور قصیدہ بردہ شریف پیش کیا جائے گا۔ شیخ البردہ شیخ یعقوب بن عثمان باوزیر صاحب قبلہ کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے تناول طعام کے بعد جو ہے درگاہ شریف پر قوالی کا اہتمام ہوگا، اور پھر دوسرے دن چہارشنبے کے دن 17 ستمبر جو ہے انشاءاللہ تعالی بعد فجر کے ساتھ ہی
لنگر کا آغاز ہوگا، جس میں تناول طعام ماحضر پیش کیا جائے گا اور تمام زائرین کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا۔ اور پھر اسی دن جو ہے بعد نماز عشاء کے یعنی چہارشنبہ 17 سپتمبر 24 ربیع الاول جشن چراغاں کے موقع پر جلسہ فیضان اولیاء اللہ عظیم الشان پیمانے پر منایا جائے گا۔ اس جلسے میں علماء اور مشائخین کی آمد ہوگی اور خصوصی خطاب حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ حفظہ اللہ جو محبوب نگر سے تشریف لائیں گے، ان کا خطاب ہوگا، اور جلیل القدر عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد سید بختیار الدین صاحب قبلہ حفظہ اللہ کا بھی خطاب ہوگا، جو خطیب ہیں مسجد محفوظ بن محفوظ ناگر کنول کے۔ اور پھر جو ہے دوسرے دن بعد نماز فجر کے جمعرات کے دن 18 سپتمبر کو جو ہے فاتحہ خوانی اور ملیدہ تقسیم ہوگا، اور اسی کے ساتھ مراسم عرس کا معاملہ اختتام کو پہنچے گا۔ میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام مراسم میں شرکت کر کے عقیدت مندی کی گواہی دیں اور اولیاء اکرام کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو۔ حضرت عارف باللہ شاہ محمد مولانا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرزمین ناگر کنول پر آپ کا عرس مبارک 76 سال سے الحمدللہ منایا جا رہا ہے۔ آپ انتہائی صوفی اور بزرگ ولیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور 76 سال سے بڑے بڑے ہستیوں نے الحمدللہ یہاں پر حاضری کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ سرزمین ناگر کنول کے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے، اور آپ کا شمار انتہائی ذاکرین میں عابدین میں ہوتا ہے۔ اور میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ ان فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے ضرور تشریف لائیں۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار، جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا پارٹی قائدین کے ساتھ اجلاس۔ پورے قانون پر روک نہیں لگائی جا سکتی، البتہ کچھ مخصوص دفعات پر روک ضروری ہے۔ نئے وقف ایکٹ پر سپریم کورٹ کا موقف۔ اتوار کی شام شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں زبردست بارش کے باعث 3 افراد پانی میں بہہ گئے، جن کی تلاش جاری۔ نامپلی حلقے میں پانی میں بہہ جانے والوں کے افراد خاندان سے ضلع کلکٹر، ہیڈرا کمشنر، MLA محمد ماجد حسین اور دیگر کی ملاقات۔ حکومت نے ہر خاندان کو 5 لاکھ معاوضے کا کیا اعلان۔ آنگن واڑی نظام کو ختم نہ کیا جائے، کوڑنگل میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیامگاہ کے سامنے آنگن واڑی ورکرز کا احتجاج۔ 16 ستمبر کی نصف شب سے آروگیہ شری اسکیم کے تحت تمام خدمات غیر معینہ مدت تک رہے گی معطل۔ 13 سے 1400 کروڑ روپے کی بقایا رقم کئی ملاقاتوں اور یقین دہانیوں کے باوجود ادا نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اسپتالوں نے لیا یہ فیصلہ۔ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب کے لیے 3 وزراء مقرر کیے گئے، لیکن شہر کا حال پوچھنے کے لیے کوئی وزیر مقرر نہیں کیا گیا۔ 3 افراد کے پانی میں بہہ جانے پر KTR کی حکومت پر تنقید۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے ادھر چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کے تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون۔ وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔
वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।